علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے، جرار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے، جرار کے بازو ریتی پگرے شاہ کے، غمخوار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شام ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شام اکبر سے کہا کر دو غریبا کو دوبارہ، ہم سوگے میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے دھارا، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہوالا، سب نے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، اتھاسی نئے اقدس میں کلے جاتا ہو بالا، چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا، چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا، آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شام پہ، گھبرا کے ہر کلاش پا گر پڑتے تھے شام پہ، کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر سیجا، دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یاش، فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے ماں، ابا سے علی کھو گئے دنیا سے ہمیں، ابا سے علی کھو گئے دنیا سے ہمیں، اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پر جو لائے، ابا سے علمدار سسکتے نظر آئے، ابا سے علمدار سسکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، جھکنے جو لگے کام کے گش ہو گئے شام پہ، ثابت علی اکبر پا ہوا مر گئے شام پہ، دریا پر من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد كفوا احد اللهم صل على محمد صل على محمد
قل هو الله احد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين ابی الحسن والحسین فاتح البدر والحنین هدى للعالمین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی وکان سائحهم عند اللہ مشکورا لا سیما علی سبت المظلوم المقتول المنہور بالقفا ومدفون بکربلا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ صلوات پڑھنے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور احمد حسین نوخاں کی روح کو اور جو بھی مرحومین ممبران یا نوخاں جیسے اعجاز بھائی اور دیگر جتنے بھی انجمن کے مرحومین ہیں ان سب لوگوں کی روح کو شاد کرنے کے لیے اور شب جمعہ ہے اپنے اپنے بھی تمام مرحومین کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ہدیہ کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد پروردگار ہے تیرا کلام مکرم ہے جس کی تلاوت فرش عزائے حسین پر کیا اس کا جو بھی ثواب ہو 4 معصومین علیہ السلام کی وسیلے سے احمد حسین نوخاں اعجاز حسین نوخاں اور جو بھی مرحومین صلی علی محمد وآل محمد گرامی قدر سامعین ایک ذاکر حسین کے ایصال ثواب کی من جانب انجمن بعنوان قدردانی اور جس نے مسلسل انجمن کے سلسلے سے
صاحب بیاض کی حیثیت سے نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنے منفرد اور مخصوص انداز اور بیان کے ذریعے سے دنیا کو روشناس کرایا، اور ذکر حسین کا جو بھی مقدور تھا اور جب تک سانس میں اور جب تک آمد و شد سانس کی تھی، خداوند عالم نے جب تک توفیق دی تب تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور ہم سب لوگ اس پر خدا کا جتنا شکر ادا کریں کہ ایک ذاکر حسین، ایک نوحہ خواں تب تک بہترین نوحہ خواں نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی آواز میں ملانے والے ممبران آواز نہ ہو۔ سوز خانی ہو، نوحہ خانی ہو، مرثیہ خانی ہو، سب جو ہے ایسے تو تنہا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، میں بالکل موضوع نوحہ خوانی پر گفتگو کروں گا۔ 3 حدیث حوالے کے ساتھ میں لے کے بیٹھا ہوں تاکہ کچھ آپ حضرات کو اور اس کے ذریعے سے جہاں تک باتیں میری سنی جاتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے ماں حوالہ اور صفحہ 70 اور یہ کہ کیا اجر ہے ذکر حسین کا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ نوحہ کی کیا تاریخ ہے، دیکھیں میں اپنے جلدی مضامین کو بولتا جا رہا ہوں۔ نوحہ کی کیا تاریخ ہے، لفظ نوحہ کہہ کے کس معصوم نے حکم دیا؟ بہت ادھر ادھر جاتے اور کھڑے رہتے ہیں۔ عزاداری عبادت ہے، کوئی رسم نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، تو جو پڑھنے والا ہے، چاہے صاحب بیاض کی شکل میں چاہے ممبران کی شکل میں، جو بھی پڑھنے والا ہے اسے جیسے عبادت وہی خدا کی نگاہ میں بہت عظیم رتبہ رکھتی ہے جب اس کے سلسلے سے انسان حاضر رہ کے عبادت کرے، اور اگر رسم سمجھ کے عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر نہیں ملتا اور نہ ہی اپنی طبیعت کو تسکین ملتی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی، بڑی عظیم شب ہے شب جمعہ، اعمال مضاعف ہو جاتے ہیں۔ یہ تقریر نہیں میں کر رہا ہوں، جیسے مان لیجئے کہ آدھا گھنٹہ کی، پون گھنٹہ کی آپ عوام آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کونوں مولوی صاحب پڑھ دیں، کچھ پڑھا تھے، ظاہر ہے کہ وہ اپنا ذکر تو کرتے نہیں، لہذا یہ کہ کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی جو بھی باتیں ہیں آپ کے سامنے پڑھ کے نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں ہر تقریر میں ایک آدھ دو کچھ چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ رہیں۔ جیسے اس سے پہلے جب میں نے مجلس پڑھی تھی تو یہ جملہ کہا تھا، دیکھیے بیچ میں آ گئی بات تو بتا رہا ہوں مگر سوچئے گا غور۔ میں نے کہا تھا یہ کہ روز نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک سجدے کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان رب الاعلیٰ۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ میں نے کہا تھا کہ پوچھتے رہیے گا زمانے سے، جب تک آپ کو موقع ملے، جب تک کتاب میں نہیں دیکھیے گا پتہ نہیں چلے گا۔ نوحہ خالی سن کے روایت جاننا اور ہے، کتاب میں روایتوں کا پڑھنا اور۔ ہاں، اتنا تو جو آپ پڑھتے سنتے ہیں، خدا کی قسم یہ مدرسہ زینب ہے، مدرسہ حسین ہے، اس میں اتنا تو جو مشہور باتیں ہیں وہ معلوم ہو ہی جاتی ہیں، اور اتنا جانکاری بھی۔ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، بہت توجہ کیجیے گا، اتنی جانکاری بھی غیروں کے مقابلے میں آپ کی بہت اچھی ہے، تبھی وہ سوچتے ہیں اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ان کے یہاں جو حسینی مدرسہ ہے، جو زینب کا مدرسہ ہے،
جس میں ہر سن و سال کے لوگ ایک برابر، ایسا نہیں ہے کہ یہ کم پڑھے ہیں تو کم کلاس ہے، سب کا کلاس ایک ہے۔ حسین نے بتایا جس کے انصار ایک جیسے ہوں، جس کے اصحاب ایک جیسے ہوں، اس کے چاہنے والے بھی ایک برابر فرض ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد زندہ باد، زندہ باد، یا اللہم صلی علی۔ آپ سمجھ لیجئے، اب دیکھیں اب یہ صلوات پڑھوا دیے تو پھر بات آ گئی، ابھی اس کو کہہ دوں شب جمعہ ہے تو معلومات ہے، جو صلوات پڑھتا ہے 3 چیز اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ صلوات لنگی کی کہرکی نہیں ہے، یہ عبادت کو قبول کراتی ہے، اور یہی دلیل ہے کہ یہ ذکر بھی عبادت ہے۔ ہم ہر دم صلوات پڑھ کے سوچتے ہیں ہمارا والا قبول کرنا یا مت کرنا، محمد و آل محمد پر صلوات تو قبول ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا، اس لیے کہ تیرے حبیب پر رحمت نازل ہونے کی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسی کے صدقے میں جیسے کہتے ہیں کہ جماعت میں اگر ایک شخص کی بھی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جائے گی، اسی میں خراب سراب سب مال پاس ہو جاتا ہے۔ حدیث میں میں اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا ہوں، اور یہ بھی اللہ کو خراب لگتا ہے کہ مطلب سب کی سب اگر صحیح ہے نماز اور صحیح پڑھی جا رہی ہے تو سب کی سب پڑھی جائے اور اللہ قبول نہ کرے تو بے پناہ ثواب ہے۔ 10 آدمی سے زیادہ ہو جائیں تو لکھنے پڑھنے کے فرشتے عاجز ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب تو ہی جانتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیزان گرامی اس لیے کثرت سے نماز جو ہے وہ جماعتاً پڑھی جاتی ہے۔ ذکر حسین وہ عبادت ہے کہ جو ہمیشہ جماعت سے کی جاتی ہے، اکیلے نہ رہے گی نماز صلوات ہو پائے گی۔ ایک صلوات میں محمد بھائی دیکھیں، جب تک سنتے ہیں اچھا لگنے پر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو حدیث میں وارد ہے، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، ظاہر میڈیا پر ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ کبھی بھی کوئی سن کے پوچھ سکتا ہے مول صاحب ہے لفظ کی عبارت غلط تھی، اس لیے یہ بہت سی چیزیں جو میں بتا، جو میرے چھوٹے بھائی یا علماء حضرات پڑھتے ہیں انہیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے، پڑھنے میں جہاں پر آ گئی 1000 مرتبہ کھول کے سنیے۔ مولوی صاحب غلط پڑھ کے 2000 مرتبہ غلط پڑھے ہوں گے تب بھی یہ بھاگ نہیں سکتے کہ میں نے غلط دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تب بھی مثلا حدیث سے کیسا پڑھتے بھاگ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہے جب چاہیے گا کو وہ پہلے کے لوگ جو تھے گلدانی ولدانی کرتے نہ ایسے نہیں کر پڑے اور 5 آدمی ان کے ساتھ مل بھی جاتے تھے کہ ایک دم صحیح ہے تو ہی خالی قابل ہے۔ اب اس میں جب کھولیے گا کتاب ملائیے گا، غلط غلط رہے گا، صحیح رہے گا، کسی کے قابلیت کی ضرورت نہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیں ایک دم کامن بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیا چیز ایک دم کامن عام دماغ میں آنے والی کہ ہاں مول صاحب صحیح۔ تو میں نے کہا کہ سبحان جب کہا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ تم سبحان کہو، اور صبح کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ جو کہتا ہے، ابھی اسی لفظ پر گفتگو، حالانکہ یہ معلومات کے لیے میں نے بیچ میں کر دیا، صلوات پڑھ دیا تو ابھی صلوات پر نہیں کچھ کہہ پایا، تب تک لفظ سبحان اللہ آ گیا تو اس پر کہنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد مفاتیح الجنان جیسی کتاب، اور پھر سنیے یہ یہاں سے بول نہیں رہا ہوں، یہاں پہ ٹیپ ہو رہا ہے،
اور یہ ہمیشہ رہے گا جہاں پہ جا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے بتاؤ، مفاتیح الجنان کھولیے، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس میں اذکار یعنی ذکر جو کیا جاتا ہے خدا کا، جیسے سبحان اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تم کہتے ہو سبحان اللہ تو اللہ ایک فرشتے کو جنت میں حکم دیتا ہے، وہ ترنت آپ کی طرف سے پودا لگاتے ہیں، اور یہ پودا آپ کا جو لگتا ہے، یہ پودا خدا کی تسبیح و تحلیل جو بھی اس سے ہوتی ہے وہ سب آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو معمولی بات نہیں ہے ذکر حسین کی مجلس، دیکھیے تھک کے اور رسم اور یہ سب تو ہے کہ اے مول صاحب کسی طرح مجلس میں پہنچا دیتے ہیں کہ فرش پر بیٹھیں گے ثواب ملے گا، ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے، اتنی دیر تک گناہ سے بچیں گے، وہ ہے ہی، اور ذکر کا ثواب ملے گا، سماعت کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے اس پر بھی بات یاد آ گئی، جیسے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ویسے ہی قرآن سننے کا ثواب ہے، اور قرآن اور ذکر اہل بیت برابر ہے۔ ایک صلوات پہ دے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، جیسے میں نے ابھی کہا حدیث میں ہے، اب ایک ایک حدیث جلدی جلدی سنتے جائیے، بات بھی آگے بڑھ جائے، کیونکہ جو ہے وہ میں نوحہ خوانی کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ذاکر حسین کی عظمت کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات اہم بات ہے کہ سبحان اللہ آپ کہتے ہیں مجلس حسین میں، اور نہیں تو نماز میں بھیا، اس کے علاوہ کوئی اچھا منظر دکھائی دیا تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے، سمجھ لیجیے، جب سمجھ کے کہیے گا، اس سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے رہتے ہیں ایسے ہی تو ہم بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے ہی کہ پتہ نہیں کس نے سکھایا ہے کہ جب اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو، ہے نا، اچھا منظر بھی دیکھو، کسی کی اچھی شکل دیکھو، ہے نا، تو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنا ہے، آپ کا کلام کیا کہنا ہے۔ تو یہ سبحان کے معنی ہے ہر عیب سے پاک، تو یہ اللہ کی تعریف یہ اچھا دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ جیسے تو بے عیب ہے، تیری تعریف یہ ہے کہ یہ منظر بھی مجھ کو اچھا لگ رہا ہے، حسین دکھائی دے رہا، اس لیے یہی لفظ یہاں پر سیٹ ہے، سبحان اللہ کہو، یعنی اس بے عیب کی پاکیزہ از عیب ہونے کی گواہی دو۔ یہ کوئی فیشن نہیں ہے بلکہ یہ ڈوب کے عقیدت میں ہے اللہ۔ جیسے آئینہ دیکھو، آج تک آئینہ دیکھا، آئینہ دو یاد ہے، علامہ مجلسی میں 6-7 میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں، ہلیت المتقین، اس میں ہر چیز کی دعا۔ بابو ابھی ہم لوگ واجب میں تو 60 سال کی عمر میں 8-10 سال 5 سال 15 سال 20 سال توبہ کر کے یہ جو ڈھیر پڑھا تھے ان کی بات بتا رہا، یہ واجب والا، ہم مستحب کیا جائے۔ آئینہ دیکھو تو وہی سبحان کو ایسے کہو، اللہم کما حسنت وجہی حسن خلقی، اے اللہ جیسا تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا ہے، اسی میں یہاں اٹھان بنایا ہوتا تو کیا ہوتا، اسی میں ناک ایسے بنائی ہوتی تو کیا ہوتا، ہے نا، اسی میں ایک آنکھیاں لگائی ہوتی کنوا دجال کی طرح سے تو کیا ہوتا، اس کی ایک آنکھ لکھا ہے روایت میں کہ سر پہ ہوگی۔ ہاں یہ ایبیلے پیدا ہو کے اتنے خطرناک ہو گئے، تو جنہیں اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بے عیب بنایا ہے، ان حسینوں کو دیکھ کے ہم درود کیوں نہ پڑھیں؟ اسی لیے محمد و آل محمد پر درود ہے۔ ایک صلوات بھیجو۔ میر انیس نے کہا، شعر کا ترجمہ سمجھ لیجئے، اور یہی شعر مولانا محمد علی، اسی زمین میں مولانا محمد علی جوہر کا بھی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں،
کہ درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو، تو سمجھے کہ ہائی والے حسین، ہائی لوچی محبت والے، ہائی گندے لپھنگے والے، اور وہ کہے تھے آل محمد کو سوچ کے۔ اس لیے کہ جب کوئی بے عیب ہوگا تب نہ دل ہی یہاں سے کرے گا کہ ارے بھیا قربان جائیں خدا تیری اس مشیت پر جو تو نے اتنا بے عیب بنایا ہے نا۔ یہی ہے نا بھائی، اچھے ہی کی نہ تعریف کریں گے کہ چنا کی طرح ناک ٹیڑھی رہے گی تب تعریف کریں گے، کہیں کہ نہیں گردن سراہیدہ، ناک ستواں، آنکھیں گاؤں میں جیسی، یہ فلاں ایسا بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اچھی چیز کی تعریف ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ناخن اور کل کرنے سے لے کے ہر چیز کا شریعت میں حکم ہے۔ تقلیم الاظفار یوم الخمیس، دیکھیے اس میں سب حدیث بول رہا ہوں، لفظیں میری ٹیپ ہو رہی ہیں، کبھی بھی کھول لے گا کوئی۔ ناخن کا کاٹنا، تقلیم الاظفار، ظفر یعنی یہ ناخن، ناخن کا کاٹنا یوم الخمیس، جمعرات کے دن، ایک تو چھوڑ دینا جمعہ کھاتی کہ دونوں دن کے کاٹنے کا ثواب مل جائے، ہلکا مت سمجھیے۔ یزید فی العمر، آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے، کاٹے نہ خون، بڑھ گئی عمر۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جتنا یہ پیڑ کاٹتے ہیں یا کلمی علمی بہت تیز بڑھتا ہے، تو آپ ایسے پیڑ ہیں کہ کہاں کاٹیں، تو اسی میں سے ایک ناخون ہے، اخذ الشارب ہے، یہ مونچھ۔ اب پورا سب چیز یاد آنے لگی، دقت ہو جائے گی، بس اتنا ہی۔ تو ناخن جو جمعرات کو ایک سب کاٹ دیجئے اور ایک عدد چھوڑ دیجئے، جمعہ کاٹیے، تو جمعرات کو کاٹیے گا تو عمر میں زیادتی ہوگی، جمعہ کو کاٹیے گا تو رزق میں برکت ہوگی۔ تو جب عمر زیادہ ہوگی تب پر کچھ کھائے کے بیسی چاہیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک ایک چیز سن لیجیے، تو جو بتانا چاہتا تھا تو میں نے کہا کہ بات ادھر ادھر نہ چلی جائے، میں نے کہا کہ سب چیز کا حساب کتاب ہے۔ اب ایک چیز یاد آ رہی ہے، میں یادداشت میں نہیں پڑھتا ہوں جو چیز، تو کیا ہوا، سبحان آپ کہتے ہیں، سب سے پہلے آج تک بوڑھے ہو کے مر جائیں گے نماز میں سبحان، یہاں تو یہ بھی عبادت ہے، سبحان کہتے ہیں نا، یعنی کہتے ہیں سبحان اس لیے کہ یہ ذکر بھی ان افراد کا ذکر ہے جس کو اللہ نے اپنے جیسا بے عیب بنائے، مظہر صفات خدا کا نام اہل بیت ہے۔ حدیث پڑھ دوں، حدیث یہ ہے کہ میری حکمرانی یہ ہے، میری حکومت یہ ہے، ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُ سورہ یاسین کا آخری حصہ، وَأَمْرُهُ اس کا امر یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کے بارے میں اس کا امر مانے حکم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کہے کہ ہو جا، فیکون تو خالی چاہت سے ابھی حکم نہیں دیتا، ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت بھی ان کی صفات کے مظہر ہیں، وہ بھی آئے تو ایسے بولے کہ اگر میں اس دیوار کو کہوں کہ سونے کی ہو جائے۔ ایک آدمی آیا تو کہا کہ مولا بہت پریشانی میں، اور آپ کی محبت میں ہم ہیں، بہت پریشانی میں ہیں اور مفلوق الحال ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اجی پیسے والے آدمی تم ہو، بہت دولت مند ہو، چھٹے مان سے۔ تو اس نے کہا کہاں مولا دولت مند ہے، ہاں بھوکن تو رہ رہے ہیں، کھانا پینا ہے نہیں، کہ تو کہا تھا کہ بہت دولت مند ہے۔ کہیں کی دولت یہ ہے تمہارے یہاں، یہ بتاؤ کہ اگر اس پہاڑ کو، وہاں پہ بھی یہ روایت ہے، اس پہاڑ کو میں کہوں کہ سونے کی ہو جائے تو سونے کا ہو گیا، تو کہیں کہ ان میں سے اٹھا لو جتنا بڑا اینٹا چاہو، پتھر چاہو، جی یہ سنوا کا اٹھا لو۔ تو کہا کہ اور
اس کے آگے تو مولا نے کہا کہ مگر ایک شرط ہے کہ ہماری محبت دل سے نکال دو، ایمان رکھ دو، ایمان لے کے جاؤ۔ تو کہا کہ مولا مر جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ تم اتنی بڑی دولت کے مالک ہو، یہاں پہ بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، اور یہ سونا چاندی یہیں ختم ہو جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو صفات کے مظہر ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی صاحب نے کہا کہ میں کہاں چاہوں تو اس دیوار کو کہوں کہ سونے کی ہو جا، ابھی کہاں نہیں تھا تو سونا ہونے لگی تو صحابی نے کہا کہ مولا یہ تو سونے کی ہو رہی ہے۔ آپ نے تو ابھی کہا نہیں، کائن کی ارادہ ہمارا یہ چیزیں پہچانتی ہیں، تمہیں کیا پتا ساری مخلوق ہماری اطاعت کرتی ہے، نہیں کرتا تو یہ شیطان، یہ ابلیس شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ۔ جی نہیں تو کل معجزہ دیکھے کے بعد کرسی اب بیٹھے رہ گئے، جب پھنسا تو کہا کہ آپ نہ ہوتے تو ہم اللہ پھر یہی پہ بیٹھا، تو کہا یہی نہ ہے جو باقا ہوا ہے۔ ابھی اب تک دیکھ لیا نا بار بار کہ ہر دم پھنسے تھے، بڑی بری پوزیشن میں پھنسے تھے تاریخ میں، دیکھیں بات پہ بات نکلتی جا رہی، اور ابھی درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو ہی بھی رہ گیا تھا، کیوں نہ دیکھ کے پڑھیں؟ اس لیے کہ آل محمد سے زیادہ کائنات میں کوئی حسین، اور ہم لوگ کیا جانتے تھی اچھا کوئی حسین ہوتا ہے سنیے تو اس کے سامنے انگلی کٹ جاتی ہے اور وہ حسن منظر میں کھویا رہتا ہے۔ یہ قرآن میں بیان کیا، میسم نے دار سے بتایا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، زبان کٹتی رہی، اس لیے کہ علی کا حسین چہرہ دیکھ رہے تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ حدیث میں جلدی سنیے، حالانکہ دیکھیے علی مولا، نبی بولی فلک بولا، بتاؤ کون ہے پہلا؟ علی مولا، منافق تھا نہیں بولا، علی مولا، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ تو میر صاحب نے بھی کہا، مولانا محمد علی جوہر صاحب نے بھی کہا کیا کہ درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو، کاہیں دلیل دے رہے ہیں اسی مصرے میں نیچے، خیال صنعت سانے ہے پاک بیلوں کو۔ ارے بڑھیا کسی کو دیکھیے، اپنی اولاد کو دیکھیے تو ماشاءاللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، حکم ہے، اور کیا پڑھیے؟ صلوات پڑھیے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں بھی خوبصورتی مل گئی، اس لیے کہ ان کے جیسا کوئی بے عیب نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو اس کو لفنگی محبت میں مت توڑیے گا۔ ہاں یہ درود کیوں نہ پڑھیں، چلیے ٹھیک ہے انہوں کو دیکھ کے پڑھ لیجئے، مگر خیال رہے خیال صنعت سانے کہ کتنا اچھا بنایا، مگر معاف کیجئے گا ای والا جو بنایا ہے یہ گال اور پچک سکتا ہے، کھال اور خراب ہو سکتی ہے۔ آل محمد خدا کا وہ حسن لازوال ہے کہ اللہ نے حسن حسن کو دیکھا تو نام حسن رکھا، اور حسین کو دیکھا تو نام حسین رکھا۔ املا وہی ہے، تلفظ الگ الگ ہے۔ ہر طرح کی تعریف کے لائق پایا تو محمد، آپ کو ایک ایک لفظ کی تشریح، ہر بلندی ہر نقطے میں آگے پایا، ہر چیز میں آگے پایا، سب میں بلند پایا تو نام علی کا۔ دیکھو مقابلہ کرتے ہیں، اب ایک چاند سے کیا مقابلہ کرو گے جب نام سے مقابلہ کرو؟ صلوات بھیجے محمد۔
تو میں نے کہا کہ سبحان سے اور صلوات سے یہ دو بتا دو تو جلدی سے نوحہ والا رہ جائے گا، میں جانتا ہوں جو بتانا ہے۔ میں اسی لیے لکھ کے آج لایا تھا قسم سے کہ تینوں حدیث پڑھوں دیکھوں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ بھیا لکھت ہے تو اب ایسا جتنا پڑھا ہے یہ بے لکھت تھا، بے لکھت رہے گا تو جتنے لفظ رہیں گے اس پر بولتے چلے جائیں گے۔ یہ کونوں تقریر ایسے تھوڑا کرا تھے کہ پتہ آتی ہے پر بریک لگا کے ایسا کچھ چاہیے نہیں کیا۔ اب ان جگہ سبحان والا رہ گیا، صلوات والا رہ گیا، اس لیے چھیڑ کے بلا بتائے تب آگے نہیں بڑھوں گا۔ نہیں جو بعد میں ویڈیو سنتا ہے وہ کہتا ہے مول صاحب والی بتیا نہیں بتایا، جو کہے تھے وہ نہیں۔ آپ پوری عمر نماز پڑھتے بتائیے سبحان رب اعلیٰ، ابھی کسی اور کو نہیں بتا رہا ہوں، ایک تو بتاؤ میں تو اتنی پوزیشن اتنا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے۔ کس نے سب سے پہلے سبحان رب اعلیٰ کہا؟ اجی تو کہ پتہ چلنا چاہیے نا، یہ لکھے ہم نماز پڑھا تھے، کس نے سب سے پہلے پڑھا سبحان اللہ؟ اب وہ وجہ کیا تھا، کب تھا، کس نے پڑھا؟ تو میں اس سے پہلے مجلس یہیں پہ پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایک آدھ مہینہ پوچھ پاچھ کے ہی بتائیے گا، کتاب نہیں دیکھیے گا تو پوچھ پاچھ کے بہت مشکل ہے۔ اور اب کتاب کم پڑھی جاتی ہے، زیادہ سنا کے نوحہ سے نوحہ بنتا ہے، اپنے سے تاریخ نہیں دیکھی جاتی۔ مثال کے طور پر مجلس سے مجلس بنتی ہے۔ آپ نے سنا آپ کو 5 منٹ بول سکتے ہیں اگر بولنے کی، بولتا ہم لوگوں کو تو کتاب دیکھنے کا وہ نہیں رہتا، کہاں پڑھے لکھے عربی فارسی میں کونوں زبان میں ہو، اتنا کہاں ٹائم ہے مول صاحب کام کرنے سے۔ لیکن ای مجلس سنے رہے پھلانے سے ہے مجلس در سے گاہ نا بھائی، تو میں نے کہا کہ اس بنیاد کے اوپر سنے پر تو عزیزان گرامی میں نے کہا رسمن کوئی چیز مت سوچیے اور یہی بات رہنے دیجیے، نہیں تو یہ 3 بھی نہیں ہو پائے گی ابھی نوحے کے سلسلے سے کہ نوحہ کی تاریخ کیا ہے اور نوحے میں اتنا جو ہے وہ کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور نوحے میں جب وہ پڑھوں گا تب ابھی میں نے کہا کہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ میں آپ کو جلدی سے خدا بتا دیتا ہوں، ٹائم نہیں لگاؤں گا، سوچتے رہے گا پوری عمر تو کٹی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اور مر بھی گئے، ہے نا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نہیں معلوم گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عرش اعظم کی طول و عرض دیکھنے کے بعد جب جناب امیر المومنین فرماتے ہیں جن کے سامنے کل بنا، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس عرش اعظم پر میکائیل علیہ السلام کی نظر گئی تو حضرت میکائیل نے امیر المومنین فرماتے ہیں ٹیپورا کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ دیکھا ان کی زبان پر یہ فقرہ جاری ہوا سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب کتنا بے عیب ہے وہ خدا کہ آسمان کو بلا کسی ستون کے چاروں طرف نہ کہیں شگاف ہے نہ کہیں لچک رہا ہے، اور اس سے بڑے کا نام ہے عرش اعظم۔ اس عرش اعظم کی ہر آدمی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا وَهُوَ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ وہی پروردگار ہے جو عظیم عرش کا مالک ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جب عظیم بتایا جس کو ہم سبحان رب یا عظیم کہتے ہیں، کس میں؟ رکوع میں۔ تو ابھی سجدے والا بتا رہا ہوں کس نے کہا سب سے پہلے؟ امام نے فرمایا اسی لیے رسول خدا جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی الذی نازل ہوا تو جب یہ سورہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ سبحان رب الاعلی، اور اسی کی وجہ سے یہ نماز میں خدا کی بلندی کا ذکر وارد ہوا۔ اگر ائمہ نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ پتا چلتا، جیسے اور لوگوں کی جہالت عروج پر ہے ہماری بھی ہوتی، یہ تو اہل بیت کی وجہ سے ہم کود رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے کو پوری قوم ہماری ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان پڑھ رہے ہیں نا۔ پوچھو تو کس ذکر سجدہ پہلی مرتبہ کس کی زبان پر جاری ہوا؟
جیسے سنیے قرآن میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، لیکن تفسیر میں لکھا ہے کہ انا للہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا اسلام میں، کسی کے دادا اور باپ کا یہ نہیں ہے۔ کس نے اس قرآن کی آیت کو سب سے پہلے حضرت علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کیا ان کی زبان پر۔ تمام تفسیروں میں لکھا ہوا کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے بعد لکھا کہ اور کربلا میں ان کے بیٹے حسین نے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، تو یا تو باپ نے موت کی حقیقت کو سمجھایا ہے یا بیٹے نے موت پر صبر و شکر کو کربلا میں سمجھایا ہے، اور کسی کی بات نہیں ہے کہ کوئی سمجھا سکے۔ کس کے یہاں یہ صلوات بھیجے محمد تو عزیزان گرامی، ہم نے کہا کہ یہ ذکر حسین عبادت ہے، جو سنتا ہے، جو بیٹھا رہتا ہے۔ اسی بیچ میں نوشاد صلوات پڑھوائے، اب انما کے رک گئے، حکیم صاحب بہت صلوات پڑھاتے ہیں، کہو ہے نا، تو لوگ کہاں سب لوگ کہ ارے یار ہاں دتوا ان کا نکل جاتا ہے، بہت صلوات پڑھاتے ہے نا، یہ صلوات بھیجیے، یہ صلوات بھیجیے۔ ہم لوگ یہی سمجھتے تھے، جب کتاب پڑھا تو پتہ چلا ہاں کہ یہ بلا وجہ نہیں پڑھوا رہے ہیں، جتنا پڑھیے گا اتنا زیادہ ثواب اور اجر ہوگا، اور یہی ایک خالص عبادت ہے جس میں کوئی دوسرے کے لفظ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شب جمعہ ہے، عبادت کی رات ہے، اور صلوات بھی ہے۔ کیوں زیادہ پڑھیں صلوات کے کثرت سے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ شفیع المذنبین ہے نا، گناہ گاروں کو بخشنے والے۔ تو حدیث ہے، وہ فقرہ بھی پڑھ دوں کہ جس دن نامہ اعمال ہلکے پڑیں گے، گناہوں کا پلہ بوجھل اور نیکی کا پلہ ہلکا اوپر، اس دن شفیع المذنبین کو کہ تو رحمت للعالمین ہو اور شفیع الامم ہو، تمام انبیاء کی آپ پر نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، آپ امتوں کی شفاعت ہے، ایک امت نہیں ہے، امت نہیں، شفیع الامم شفیع المذنبین ہے، آپ آئیے۔ تو آپ سن لیجئے، یہ بھی سبحان اللہ والا تو بتا ہی دیا، اب یہ بھی سن لیجئے، کہیں کہ رسول اللہ میزان پر آئیں گے اور میزان پر تولے جا رہے ہوں گے اعمال، تو لکھا ہے کہ پلہ کمزور ہوگا، گناہ والا بھاری ہوگا اور یہ ہلکا ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ رسول اللہ سے عرض کیا جائے گا کہ حضور ای امتی تھا، پٹائیہ نہیں، اہل بیت سے بغض رکھ کے اور آ کے رسول اللہ سے ساتھ ملا، حضور کچھ کر دیجئے۔ کہیں کیا ہے؟ کہیں کہ ارے صاحب کم ہے، بڑے نامہ اعمال میں کمی ہے، گنہگار بہت ہے۔ کہیں نا کسی شاعر کا شعر ہے، اب ٹائم نہیں ہے، کہ گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ایک نسبت تو یہ ہے، ایسے تو گناہگار بہت ہے مگر ای والا گناہگار حسین والا ہے۔ چھانٹ لو بھیا، کہا کرنے اس لئے رسول اللہ بھی کچھ نعتی کا خیال کریں گے، گناہگار بہت ہے مگر حسین کا۔ یا رسول اللہ مجلس میں بہت پڑے، ہر منٹ پر صلوات ہوتی تھی، اور ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کیرکی ہے مجلس کی، جیسے لنگی کیرکی رہتی ہے، کہیں کہ کیرکی نہ بابو۔ تو رسول اللہ سنی شیعہ سب کی روایت میں ہے کہ میزان پر کھڑے ہو کر امتی کا گناہ کا پلہ بھاری اور نیکی کا پلہ ہلکا دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ جوگار کیا ہے؟ تو کہیں گے، سن لیجئے، رسول اللہ کہیں گے فرشتوں
اس نے اپنی پوری عمر میں جتنی میرے اوپر درود بھیجی ہے، مجھ پہ خدا نے جو بنایا ہے، جو اس پلے پہ رکھ دو اور لکھا ہے جیسے ہی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رکھتے وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ میں یہ روایت پڑھا تھا، چک سے میرا دماغ نے کام کیا، جب یوسف کا پلہ نہیں اٹھ رہا تھا تو بسم اللہ رکھا گیا، جس میں علی نے کہا وانا نوکر ہوتا ہے۔ جب امتی کا پلہ تو الصلوات محمد وآل محمد، ہم کہہ دیں گے کہ سنگین ہو جائے پھر اٹھنے کا آخری بات یہی بتا کے اسی موضوع کی طرف رہا تو صلوات آپ پڑھیے تو عبادت یہ ہے قبول ہوگی ایک، اور جس دن حدیث میں ہے سنی شیعہ سب کے ہیں بے پناہ صلوات کے فوائد، پوری پوری کتاب لکھی ہے علماء نے، سمجھ رہے ہیں پوری کتاب لکھی ہے علماء نے، تو اور سب سے آسان اس میں سے ایک تو بتا دوں کہ رسول نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ بھیجتے ہیں۔ اب ہم لوگوں والی کٹ سکتی ہے کہ یہ نجیس زبان ہے، خراب ہے، اللہ بھیج دے فرشتے بھیج دے تو بیڑا پار ہو جائے، تو اس بھیجوانے کے لیے ان پر بھیجو جو اللہ کے محبوب ہیں، بھلے زبان تمہاری خراب ہے گنہگار کی، اس کا سبب یہ بنے گا کہ چارہ نہ تو کھلائے ہو تو کہیو ہم بھی 2 پیسہ کھلائی بھر، کہ روز ہم توریا چاہ پیبا تو کنجوس کہلائی بھر، صلوات دے محمد والے ابے یہ روز میری کھاتا ہے تو دن خود نہیں کھلاتا ہے، لیکن بڑا کنجوس خالی کھائے کھاتی رہے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہیں کہ یہ ہے صلوات۔ اور 3 چیز صلوات کے بعد ضرور مانگو، یہ بھی نہیں آج تک سنے ہوں گے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جیسے ہی نمازی نماز کو ختم کرتا ہے، یا یہ عبادت ہے صلوات پڑھی جاتی ہے، نماز کے آخر میں صلوات نہیں ہے، ارے یار تشہد میں ہے نا اللہم صلی، تو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ حوریہ، حور العین، بڑی آنکھ والی خوبصورت ترین جنت کی حور آپ کے سامنے آتی ہے کہ بھیا بڑی محنت سے پڑھے ہو، اس طرح پڑھتے ہو نہیں، جاڑا گرمی اٹھا بیٹھا کا بہانہ کرتے ہو، اس وادی پڑھے ہو تو اللہ ایک فرشتے کو، حدیث میں ہے میں بتا رہا ہوں اور میں نے بتایا کہ سب ٹیپ ہو، تو وہ بھیجتا ہے، تو جب صلوات آپ پڑھتے ہیں تو جیسے حدیث میں ہے کہ صلوات جنتی حوروں کی مہر ہے، دنیا میں تو بہت بلا مہر کے رکھے ہو، آخرت میں بلا صلوات کے حور نہیں ملنے والی، آپ سمجھ لیجیے، اور ان کی مہر کیا ہے؟ صلوات ہے۔ سب جگہ دشمن اہل بیت پھنسے ہیں، ابے کہاں کہاں بنائی ہے، کیا کیا بنائیں گے، ہر جگہ کا تھوڑی بنا پائیں گے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کوثر دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بنا سکت رہے ساتھیاں کوثر، مگر کتنا بنی میاں کرے، ٹائم کتنا ملا تب بھی علی کے اتنے فضائل ہیں، آج بھی ساتھی کوثر۔ تو عزیزان گرامی، حور کہتی ہے، حور العین کی اللہ، صلوات آپ پڑھتے ہیں نا، ابھی پڑھا نا، تو آپ نے 3 چیز کا اگر سوال نہیں کیا تو حدیث میں ہے کہ حور کہتی ہے خدا کی بارگاہ میں شکایت کی، اللہ بڑا بے رغبت آدمی ہے، میری طرف اس کو کوئی رغبت نہیں ہے، جھٹے بھیج دیا تو نے، مثلا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھیجا تو نے اور اس کو کوئی میرے سے رغبت نہیں ہے، کیوں؟ کہیں کہ تیرے خاص بندوں نے بتایا صلوات پڑھنے کے بعد کیا مانگیے، آج تک نہیں مانگا، ہم لوگ جب جان جاتے ہیں خیال پڑا تھا دم مانگا تھا، تمہیں پتہ نہیں کہ کہاں مانگ گیا۔ حدیث میں ہے کہ جب صلوات پڑھو تو کہو کہ اللہم آتقنی من النار، چھٹے امام نے فرمایا اللہ سے 3 چیز کا سوال کرو، اور جو نہیں سوال کرتا
جنت اور جہنم اور حور تینوں چیز کہتے ہیں پروردگارہ عجب اجڑ آدمی، کام کیا اتنا بڑھیا، اور مجھ کو کہنا تھا کہ اللہم آتقنی من النار، صلوات پڑھ لیا نا، تو اب آپ کو کہنا اللہم آتقنی من النار، اے اللہ مجھ کو اس کے طفیل میں جہنم کی آگ سے نجات والا قرار دے۔ تو کہن کی کام کیا تھا بھاری، پلہ ہو جاتا بھاری، جہنم کی کیا مزہ، مگر مانا نہیں اس نے، بڑا بے رغبت آدمی ہے۔ جہنم چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جہنم شکایت کرتی ہے کہ اللہ اتنا بے رغبت ہے کہ تنک کو ڈر اور نہیں ہے، ارے کہنا چاہیے کسی رحمت کے ذکر کے طفیل میں مجھے نجات دے، اللہم آتقنی من النار، ہے گردن آزاد کر دے، ہر دم گردن پھنسی ہے، ہر گناہ پر پھنسی ہے، تو آزاد کر دے، کس سے؟ جہنم سے۔ کہاں مانگا؟ اتنا بڑا سورس تھا، سورسے کے ٹائم کہنے لگی مول صاحب کہنے تھا اب ہی تری بات نہ کہی گو، ایک تو موقع آئی ہے جب ہم کہیں گے وہی پہی کر دیں، یہ سلوات ہے کہ اسی موقع پر اللہ سے کہہ دیجئے اللہم آتقنی من النار، اس کے حبیب پر درود پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیجئے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد دوسری چیز حدیث میں صلوات پڑھو تو کہو وَاللَّهُمَّ أَدْخِلْنِ الْجَنَّةِ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر۔ ارے جنت کے سرداروں پر صلوات پڑھی ہے، ان کے طفیل میں کم سے کم یہی صدقہ دے دے، ایک صلوات دے دیں۔ صلوات پڑھیے، صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور صلوات پڑھ دیجئے، شب جمعہ ہے، گھبرائیے مت، 15-20 منٹ میں تمام کر دوں گا، گھبرائیے۔ اللہم آتقنی من النار کہا صلوات کے بعد، ارے یار عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہہ دے بھئییا، اللہم آتقنی من النار یعنی اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو آزاد فرما۔ ایک نعرہ اور صلوات کے بعد حدیث میں چھٹے امام نے فرمایا 3 چیز مانو، اللہم آتقنی من النار وادخلنی الجنہ، اور جنت میں داخل کر انہی لوگوں کے صدقے میں جن کے اوپر میں نے صلوات پڑھی ہے، اور یہ جنت کے مالک لوگ ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو کم سے کم اس وقت یہی موقع ہے کہ مانگ لے جنت، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب آ جائے گی ٹائم تو ہم کہہ دیں گے وَزَوِّجْنِ، تیسری چیز سنیے، ہے نا شاعر نے کہا ہے نا کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بحیرہ بہت ہے، اگر ہونے لگے حوروں کی باتیں یا جنت کی باتیں، یہی پہرا ہے جو سنتا ہے نا، سن رہے تو جو بحیرہ سنتا کس پر سنتا ہے؟ جنت اور حور جنت پر۔ امام کہتے ہیں کہ اس بحیرے کو بحیرہ رہنے دو، ارے تم تھوڑی ہو، تم تو ہم پر درود بھیجنے والے ہو، تو جب درود بھیجو تو تیسرا سوال خدا سے کرو یہ کہ اللہم زوجنی من الحور العین، اے اللہ میری تزویج اور شادی بڑی آنکھوں والی حور سے کر دے، تو یہ جنت میں جانے کی بھی دعا ہو جائے گی، اس لیے کہ جب تک جنت میں جاؤ گے نہیں تب تک حور سے شادی نہیں ہو، اور شادی میں بھی مہر ہم آل محمد پر درود بھیجنا ہے، ایک صلوات بھیجنا۔ تو اس ساڑی کی ڈیزائن نہیں ہے جو صلوات ہے، اس ذکر کا ترکھا نہیں ہے پنجابی کہ جب چہک جائیں تو صلوات پڑھ دیں، بہت بڑھیا ہے۔ صلوات جب ترازو ہلکا پڑے گا گناہ کا بوجھل، تو اس میں رسول اللہ جس چیز کو کہیں گے کہ ڈال دو میرے اوپر پڑھی ہوئی صلوات۔ اب بتائیے جن تم بریدہ پڑھے ہیں صلوات، ان کی صلوات ہو ہی نہیں سکتی تو ڈالی کیا جائے گی، ایک صلوات بھیجیں۔
बाबू जो यहाँ आले मोहम्मद से कटेगा वो आखिरत में काटा जाएगा। इसलिए कि जब हमेशा दुश्मनी थी तो दुश्मनी दुनिया में रखता चला है, हर जगह काटा, ततीर में काटा, और जब यही है तो यहाँ पे भी तुमको भी काटा जाएगा। इसीलिए हुक्म एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। देखिए ये सब चीज तो थी कि मजलिस में 3 बात निकल गई, इस सुभान अल्लाह लोग कह दिए तब पढ़ दिया, और ये पढ़ दिया, सलवात पढ़ दिया, तब शब जुमा। अब मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ, एक सलवात दे दिए मोहम्मद वाले, और एकदम पर्ची से शुरू करूँगा कि आप न घबराएं। ये 3 ठो हदीस है। नौहा क्यों पढ़ते हो आप? इसमें जा रहा है, एक ज़ाकिर हुसैन की मजलिस है, एक नौखा की मजलिस है, ठीक है, और आप भी पढ़ते हैं, इसलिए आप भी खान साहब हैं, वो साहिब बयाज हैं, यानी असल शाह, आप भी पढ़ते हैं, हल्का कमज़ोर मत समझिएगा। मैंने बताया ना आपको, हदीस पढ़ता हूँ अभी आपको अजीज़ान गिराम। 3 हदीस है ज़ाकिर हुसैन की। क्यों? मैंने लिखा है उन्वान नौखानी व तूल आज़ादारी का जिक्र। कितनी लंबी आज़ादारी करियो भैया, काहे करियो, के बतावा? सिया तू मालूम है तू के आज तक आज़ादार तो है, क्यों इतनी लंबी करोगे? सुनिए एक हदीस, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ना, और इधर उधर लफ्ज नहीं है, लफ्ज़ नौहा। रवायात बहुत कम ढूंढने में मिलती है, मरसिया वाली ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए कि रसा के माने होते हैं मैयत पर बयान करना। मरसिया की तारीफ उर्दू में है मैयत पर बयान करना, ठीक है। तो रसाई अदब बोला जाता है। अहले बैत ने भी अपने में ज़्यादातर, चूँकि गिरिया और बुका सकीना ने किया, सुगरा ने किया, सब ने किया, तो मरसिया पढ़ा। नहीं पढ़ते, ये कुलसुम हसी का मरसिया है तो मरसिया है। फातिमा ने भी मरसिया पढ़ा, कहाँ? अपने बाबा के कुल नौहा। मरसिया माने बहन है, और नौहा माने रोना। नू का नाम नू इसलिए पड़ा कि बहुत दिनों तक रोते रहे, सिर्फ एक खारिश ज़दा कुत्ता को देखकर। इनका नाम अब्दुल जब्बार था। नू का नाम क्या था? कुरान ने अब्दुल जब्बार, यह मेरी परेशानी है मालूमात की बात वजह से, सुने, अब्दुल जब्बार नाम था के का नू, आज तक सुना। तो ये नू कैसे पड़ गया? अल्लाह ने हर जगह नू कहे, अब्दुल जब्बार है ना, तो क्यों कहा है? तो कहें कि एक खारिश ज़दा कुत्ता को देखा तंसाही से बच गए। अल्लाह ने कहा तो हमें खास बनते हैं, हमारी तरफ से बताइए कि ऊंचा नीचा कोई नहीं है, मखलूक खुदा है, ये तू कहे बच के निकले थे? मरज उरज तो अल्लाह देता है ना, भाई खारिश इनके भाई तो क्या तुम कहे बच के निकले थे? यही का नाम है तर्क औला, गुनाह ना खाली तू। अरे जब तुम मेरे ऐसे अजीम नुमाइंदे हो, तुम भी ये सोच सकते हो, तब क्या बहस दोगे जी? अल्लाह इसे डांट देगा। इसी का नाम है नहिए इरशादी। इरशाद माने हिदायत करना, इरशाद माने हाँ, इस टोकने पर कोई गुनाह मुरत्तब नहीं होता। नहीं माने रोकना, इरशादी माने आपकी हिदायत करने के लिए। है नू क्या परवरदिगार, ये उसने अपने से बनाया है, कहें कि नहीं, तो कहें कि कहें बच के भाग गए, कहाँ है जी? तो नू है। इतना ज़्यादा नू के दिल पर इस अल्लाह की नहीं शादी का असर। अबे जो शर्म गैरत वाला रहेगा वही न मानता है। बेहया आदमी कितनों मनाओगे, कितनों नहीं मानता। 1,00,000 मरतबा कहो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। जनाब नूह को इसका धक्का, इस नसीहत का दिल पर इतना लगा कि जब तक अल्लाह ने नहीं कहा तब तक समझ लीजिए कि रोते रहे, और इतना रोए कि उनका लक़ब नूह पड़ा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अमर भाई इधर आ जाओ भाई, एक और मिलजुल के सलवात पढ़ दीजिए।
ابھی 2-4-10 منٹ ٹائم ہے، آپ گھبرائیے مت، اور ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں 1 گھنٹہ تو میں پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ اور بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو پڑھ رہا ہوں تو لفظ نوحہ، ناہا یا نوحو، نوح مانے گریہ کرنے والے، گریہ کیسے کریں؟ نام رہا عبدالجبار، ہو گلا نوح، اتنا روئے تو نام پڑ گیا نوح۔ رونا تو حضرت آدم بھی روئے مگر نوح نام نہیں پڑا ہے نا بھیا۔ آدم جب جنت سے نیچے بھیجے گئے، ہوا اور ان کے میں فراق بھی ہوا اور کل بڑا معاملہ تھا، پرندے اور رندے ان کی آنکھ کے پاس میں گڈھا بن گیا تھا۔ تاریخ انبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گڈھا جسے نہر بن جاتی ہے نا، ایسے آنسو گرتا ایسے زمین پر بہتا تھا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے اتنا نکل جائے گا، آپ لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ امام نے کہا تھا کہ آنسوؤں سے تر کروں گا، ہے نا؟ تب کا بھیا کب سے ہے نا تر کرنا ہے نا۔ تو نوح وہ یہ بھی روئے بہت، حتیٰ کہ پانی زمین پر بہتا تھا، پودے اگ گئے، گھاس اگ گئی، اور پرندے آتے تھے گھاس اور یہ پانی دیکھ کے تو کہتے تھے پروردگارا۔ تو اتنا روئے اور دعا کرتے تھے پروردگارا، مگر ان کا نام بھی لفظ نوح سے تعبیر نہیں کیا گیا جناب آدم علیہ السلام، اور انہی کی آدمیت ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے۔ تو اتنا روئے کہ بابو بلڈ کا اثر ہے، خون کا اثر ہے، کتنے لوگ پابندی والے ہیں مگر ایک تو بچہ ہنستا ہوا اپنے گھر میں اپنی اولاد تو ہنستا پیدا کر کے دکھائیں، کہیں کہ جب یہاں ہنسیں گے مولوی صاحب وہ دن شیطان اور جنات اور بھوت چڑھا ہوا معلوم ہوگا اور بچے گا نہیں، مار کے رلاتے ہیں، ہے نا؟ دیکھتے۔ تو میں نے کہا لفظ نوحہ روایت میں کہاں تو کہتے ہیں اور کب تک نوحہ کرے امام حسین پر، اور کب تک ہوا طول عزاداری؟ 2 مہینہ 8 دن کرتے ہیں، آپ سنیے، 2 مہینہ 8 دن چھوڑیے۔ رسول اللہ نے کیا سال حزن رکھا تھا کہ نہیں؟ جس سال جناب ابو طالب اور محسن اسلام کے بعد محسن اسلام جناب حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ مادر فاطمہ الزہرا تو رسول اللہ نے 3 دن غم ہوتا ہے اسی رسول کی شریعت میں، لیکن عام الحزن عین سے، کھائے والا عام نہیں مدیا سے، الف مدیا سے نہیں، عام الحزن پورا سال حزن کا سال ڈکلیئر کیا۔ تم کی 3 دن سے بیسی نہیں، 40واں تک تو لکھائے 2 مہینہ 8 دن پر پریشان ہو۔ رسول اللہ جو فاطمہ کی ماں ہے اور وہی جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کلمہ نہ پڑھے تونے پر 1 سال کا اعلان کرے نا، ہاں پڑھتے ان کی نگاہ ہم پڑھتے ہیں تو کتنا لمبا کرتے، ہم لوگ کی پوری عزاداری قیامت تک اسی لیے مل گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو نوحہ خان کی مجلس ہے، شروع کیا ہے، میں نے پڑھا قال صادق علیہ السلام نیحال الحسین، حسین پر نوحہ کیا گیا۔ یہ نیحہ اس میں مجہول کا صیغہ ہے، جیسے معروف ہوتا ہے نا فعل، ویسے ہی مجہول۔ ناحا یعنی نوحہ کیا، نیحہ یعنی نوحہ کیا گیا علی حسین، حسین پر۔ کتنے دن جی نوحہ پڑھت مان لائے، پرانے صاحب بیاض ہیں، بوڑھا آدمی ہو گیا، یہ لوگ نوحہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، کتنے چلے گئے۔ امام حسین پر آج تک گریہ ہے نہ رونا ہے نہ نوحہ ہے نا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کب تک سے کب تک رویا گیا حسین پر؟ کون؟ جیسے ہی شہادت حسین ہوئی تب سے۔ تو آپ فرماتے نیحال الحسین ابن علی سنتن فی کل یوم و لیلۃ، پوری دن پورا رات، ایک
1 سال تک حسین کو میں نے، اور لفظ نیہا ہے، نوحہ یہیں سے بنا ہے۔ بیعت پکڑنے سے پہلے سمجھئے کہ نوحہ خانی مانے نیہا، حسین پر گریہ کرنا کرانا رونا رونا۔ نوحے کی افادیت یہی ہے، نیہا للحسین سنتن، 1 سال پورا، جس دن شہادت حسین کی۔ اب اس کے بعد سنتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ کتنے دن تک رہا، سنیے، وَثَلَاثُ سَنِينَ، اس پہ ٹیپ کرا رہا ہوں، وَثَلَاثُ سَنِينَ، اور 3 سال مسلسل پیدل پے۔ کب؟ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ، اس دن جس دن آندھی آئی تھی، جس دن حسین کا گلا کٹا تھا، جس دن زلزلہ آیا تھا، جس دن روح رسول روئی تھی، روح بطول فریاد کر رہی تھی، اس دن سے اصیبہ فیہ، جس دن سے حسین 3 سال تک مسلسل، 40 دن تو خون نہ برسا آسمان سے، 3 سال تک مسلسل، ہائے حسین۔ اللہ اکبر۔ روایت 2 اور ہے، سنا دوں، مصائب پڑھ دیتا ہوں ابھی۔ تو آپ نے سمجھا عزاداری کی بڑی طولانی داستان ہے، یعنی چھٹے امام جس سے شریعت رسول دنیا میں آئی اور پھیلی ہے، وہ فرماتے ہیں عزاداری کو رسم مت سمجھنا، فیشن مت سمجھنا، 3 سال تک مسلسل زمین و آسمان سب سوائق محرقہ، جلانے والی بجلیاں، ابن حجر مکی نے دشمنی شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں وہ کتاب لکھی ہے، مگر اس میں بھی لکھا ہے کہ قبل شہادت حسین آسمان کے کنارے پر سرخی نہیں تھی، خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس نے اپنے حسن و ملال کو یہی ظاہر کیا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ابن حجر مکی آپ کے خلاف جو کتاب لکھے ہیں، جلانے والی بجلیاں، اس میں یہ لکھ گئے کہ حسین کے قتل کے بعد خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ تھا، اپنے غضب کا کہاں اظہار کرے، تو انہوں نے کہا وہ سرخی شفق کی اظہار غم ہے، مزرچہ کا نوع ہے نا۔ اگر حسین ہے ملجم، اگر حسین ہے مجرم تو زلزلہ کیسا ہے نا۔ یہ سب یہ روایتوں سے فخرے ہیں عزیزان گرامی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے دن تک نوحہ خانی کے لیے جہاں جہاں انجمن لے کے جاتے ہو، وقف وقف، ہائی وقف ہو وقف، ابھی وقف کا چل رہا ہے معاملہ۔ یہ کس نے پہلی مرتبہ کہا، کس نے کیا، کیوں ایسے طول ہو گئی عزاداری؟ آج بھی ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، غریب ہو، ایک گھر ہو، کچھ بھی ہو، مولانا صاحب اتنا کھیت وقف ہے حسین، وقف امام حسین ہے، نظر، وہی نظر اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، نظر امام حسین ہے۔ کہا ہے بھیا یہ کیسے شروع ہوا ہے، کس نے پہلے کیا تھا؟ شیعہ ہو، عزاداری کرتے ہو، ایک بات بتائی اور دوسری بات بتا رہا ہوں، اگر یہ یاد کر کے مر جاؤ گے قبر میں تو سکون سے رہو گے۔ کم سے کم اتنے دن پڑھا، اتنے دن کیا، پتہ تو چلا کہ پہلے کس نے یہ کیا تھا، تب ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ نوابین لوگ کہاں کرے بھائی وقت، جس کے پاس تھا وہی نہ کرے گا جی۔ عزاداری حسین، مادر حسین کے لیے یہ کس نے کیا، زمینداروں نے کیوں کیا؟ یہ بدعت کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 2 مہینہ 8 دن تک عزاداری کر رہے ہیں، یہ بدعت۔ سنا دیا طولانی روایت کہ طول کتنی اس میں ہے، یہ کیوں اشرا اتنے دن ہو رہی، کہاں پیسہ آ رہا ہے، یا کس نے کیا کیا ہے؟ کہیں ان کی صاحب وقف ہے، تمام ریاستوں میں وقف ہے۔ آج تو اٹھے ایک مجلس کرا دیے، ایک مجلس میں چندہ کرنا پڑتا ہے، 2 مہینہ 8 دن جو مجلس کرائے
کہاں خرچہ نہیں ہے، پانی پی کے لوگ جاتے ہیں. ایک تو رہتا سال بھر ٹینشن ہے کہ دادی کراتی تھی 7 تاریخ کو دادا تو ہم بھی کرائیں گے. اولاد بٹوارے میں ہو جاتی ہے تو ایک کٹ کرتی ہے، اگر انہوں پیسہ تو کر دیا نہیں تو بابو ختم کہ بھائی آج پیسہ ہوا کریں، ہمیں واپس نہیں تھا. نہیں، یہ وقف یہ مسلسل حسین پر خرچ یہ کس نے کیا پہلے جی؟ تمہارا کرنا یہ بدعت ہے کہ جائز ہے؟ کس نے کیا؟ کہیں جس کے گھر سے شریعت آئی ہے. چھٹے امام نے کہا، سنیے روایت ہے، ان قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام قال لی ابی، مجھ سے میرے بابا نے کہا. اور دوسرے ہوتے تو دوسری بات بتاتا. حسین کیسا مظلوم ہے، آپ لوگ نوا پڑھتے ہیں، سنیے. قال لی ابی، مجھ سے میرے بابا نے کہا. ان کے بابا کے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. ایک نواخواں کی مجلس ہے، اس لیے یہ سب باتیں تینیں روایت ہے، دوسری چل رہی، بس ایک پڑھ کے مصاحب تو آپ رو ہی رہے ہیں، بس 2 منٹ پڑھ دیں گے اس کے بعد اتر. کس نے پہلے وقف کیا؟ کہتے قال لی ابی، امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا. اور ٹائم تھا بھیا کون سا؟ آخری وقت مرنے کا. لوگ دنیا خاطر وصیت کرے تھے. حسین کے لیے اماموں نے بڑی بڑی منتیں، بڑے بڑے حکم دیے. یہ فرمان ہے امام کا، کس سے وصیت ہے امام کی. اے بیٹا جعفر صادق، اوقف لی یا جعفر من مالی قضا و قضا، میرے مال سے اتنا اتنا وقف کر دینا. وقف کر نکال کے رکھو، کہا ہو یہ کہنا ہو یہ نہیں، نکال کے رکھو. اور افلی وقف کر دو. چھٹے امام جن سے شریعت آپ نے لیا ہے رسول اللہ کی فقہ جعفری، وہی امام فرماتے میرے بابا بہادر العلوم نے کہا اے بیٹا میرا مال ہے نا تو مت استعمال کرنا، پہلے اور افلی اس سے میرے وقف کر دو. قضا و قضا یعنی ایسا اتنا اتنا ایسے ایسے. کس لیے؟ یہ ہے اسی پر یہ عمل ہے. للنوادر، کس کے لیے؟ رونے رلانے والوں کے لیے، حسین پر نوحانی کرنے والوں. آپ سمجھے جو جاتے ہیں انجمن لے کے کہ یہ کیوں وقف کی زمین ہے اور وہاں پہ یہاں پہ. یہ امام باقر نے امام جعفر صادق سے وصیت کیا، اور یہ دونوں معصوم امام ہیں. رسول کی شریعت انہی کی مرہون منت ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا باقر العلوم. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھ رہے ہیں 4-4 ہزار شاگرد ایک وقت میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور امام کے پیچھے دادا کا قول لگا ہوا رہتا تھا کہ وہ یتیم فقط نہیں ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، جس کے باپ مر جائیں خالی وہی یتیم نہیں ہے، بل الیتیم یتیم العلم ولدہ. یہ ایسے بینر لگا رہتا تھا چھٹے امام کے پیچھے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ مر جائیں صرف، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم ہو، ادب ہو، یتیم ہے. آپ سمجھ لیں عزیزان گرامی، یہ امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ وقف کر دینا. للنوادب، نوادب مانے دیکھیں یہاں لفظ نوا نہیں لیکن ندبہ تو سنے ہیں نا. ارے دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے نا، جمعہ کل ہے صبح نا. امام زمانہ کی یاد میں گم ہے، امام پردہ غیب میں ہے، تو جیسے کسی کا معشوق گم ہو تو وہ روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اس آواز کو آواز فراق، آواز غمزدہ، آواز گریہ مولا کہاں ہے آپ سامنے نہیں ہے، اس کو ندبہ کہتے. اسی سے بنا ہے للنوادب، گڑ گڑا کے رونے والوں پر. اور نوحہ مانے بھی رونا ہے، نوحہ پڑھنے والوں پر کتنا میرے مال کا یہ اتنا حصہ خرچ کرنا، وقف کر دینا.
तुम देबोनी आशरा सनीना बेमिना, यही पोस्टर पर भी मैंने लिखवाया है। ये पोस्टर पर एक तरफ ऐसा ही नहीं काला हुआ है, क्या है, तन दोबनी, जो मेरे ऊपर एक नवा पढ़ते हो ना कि आओ समय तुम बेगरीबी ना, समय तुम फन दबूनी, उसी से अम्र का सेगा है। फन दबूनी यानी नुतबा करना, अगर किसी गरीब का तस्करे गुर्बत सुनना तो हुसैन बेकस की प्यास और याद करना। तो यही तन दबनी किसना 10 साल तक के लिए वो काम आए वक्फ शुदा माल, कहाँ, बेमिना, अय्याम मिना। हिस्सा वाला तबर्रुक भी उसी में है, माल वक्फ करना। मिना में 10 साल तक आजादारी मेरे माल से हो, बेटा तुम अपना जो चाहना करना, ये मेरे माल से वक्फ कर देना। कितना, तन दो बोनी दो हकानी की जाए, आशरा सनीन, कितने साल, 10 साल। आशर माने अशरा, उसी से 10 साल तक। ये अकेली खाली वसीयत है इमाम मोहम्मद बाकिर की कि इतना माल वक्फ करना। अब कोनो तादाद, भाई साहब हाजी साहबान आप लोग हैं, कोई तादाद मुअय्यन नहीं है कि कितने हज में पहुँचेंगे, खाना घट जाता है। और आज भी उसी याद में बड़े उलमा, कम से कम इमाम ने ये कहा था, तो 9 तारीख को दीवाचे करबला जनाब मुस्लिम की उसी मैदान मिना में। ये मिना क्या है जी, अब इससे आगे नहीं पढ़ूंगा, 2 ही में रहने दीजिए। ये मिना क्या है, कहें कि मिना ख्वाब की जगह है, आ रहा है उसका भी दिन। मुसलमान उस दिन को तो मनाते हैं, हजरत इब्राहिम और इस्माइल के फिदाकारी और कुर्बानी को। मिना ख्वाब है जिसमें इब्राहिम ने देखा था कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ, आले बैत की ये दुश्मनी नहीं तो क्या, कि वही जो 10 को मनाते हैं सब मिलके, जो बच गई थी कुर्बानी उसकी याद, वही औलादे रसूल फ़ख्रे अंबिया सैयदुल अंबिया रसूलुल्लाह ने अपना बेटा कुरान की नीयत नहीं, कुरान की लफ्ज़ों में मुबाहले में ले जाके बताया था। उसके बेटे की 10 मुहर्रम को 1 महीना बाद कुर्बानी हुई, तो उसमें बताता है कि जायज़ कि ना जायज़, कितना, कितने लंबा, कितने दिन से, कब तक, तुम लोग काहे नौहा पढ़ा थे, सब चीज़ सही है, खाली मातम काहे करे थे, हाँ उनकी याद करा, लेकिन ये काहे नौहा पढ़ा थे, देखा ही समझाएं, कभी बहकना मत, ये ऐसे ही बहकाते रहेंगे जैसे पता चला है कुर्बानी 10 को तुम नहीं देखते हो, ये मनाते हैं सब मिल के। और जब हुसैन नवासा कहा कि नबी के हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उन्हीं के बेटा की जब आती है तो इस्माइल इब्राहिम के बेटा वाली मनाते हैं, और नबी के जो बेटा हुसैन। मिना में बच गए मगर हुसैन, यही छठे इमाम फरमाते हैं कि कोबे शाचती अबू अब्दुल्ला, खुदा की कसम मेरे जद हुसैन करबला के मख्तल में ऐसे ज़बह किए गए जैसे बकरी को, अरे जानवर को ज़बह किया। मौला आपको तो पानी से नहीं पूछा गया, लेकिन जानवरों को तो पानी दिखाया जाता है। कहा ये मैंने मिसाल में नहीं बयान किया, अरे जैसे जानवर ज़बह होता है तो आपकी बात समझी जाती है, कोई रुक के नहीं पूछता कि वो इसे ज़बह करे, वो समय को, अरे एक आम जानवर से भी गया। किसी ने इतना कलमा गोयों का मजमा था, किसी ने ये नहीं कहा हुसैन को क्यों ज़बह करते हो अल्लाह। हुसैन के सामने पानी बहाया जा रहा था, ए अरबाब अज़ा, एक नौका जो पढ़ते पढ़ते रोने लगता था, गिरिया का मखसूस अंदाज था,
بڑے نوحے اس نے پڑھے ہیں اور پوری عمر اس کی کٹ گئی۔ میں تیسری روایت اسی سے متعلق رکھے تھا مگر وقت زیادہ ہو گیا، اب نہیں پڑھوں گا۔ امام نے کہا جب تک وہ دم میں دم رہے لا تقصر، کبھی بھی کوتاہی مت کرنا، النصر ہماری نصرت سے ارشد نوحہ پڑھنا حلوی ناصری کا جواب ہے، اس لیے کہ چھٹے امام پہلے ہماری نصرت سے کبھی بھی چوکنا مت۔ اسی لیے جب صف لگتی ہے ہم حسین حسین کرنے لگتے ہیں، اور یہ ہمیشہ محرم سے لے کے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اے ارباب ادا لا تقصر، کبھی بھی کوتاہی مت کرنا، کبھی بھی یہ مت کہنا سینے میں درد ہے۔ ارے پوچھو اس ماں سے جو کربلا کے مقتل میں حسین کو چکیاں پیس کے جس نے پالا تھا، وہ دیکھتی رہی بابا سے فریاد، اور اسے ذبح اس کے سامنے کیا گیا۔ اے ارباب ادا، ایک نوحہ خاں جو ہمیشہ امام حسین کے ساتھ ساتھ حسین کی چہیتی بیٹی، ارے سکینہ اور جناب صغرا کا بڑے نوحے میں نے لکھے ہیں ان کے 20-22 سال انجمن، اب تو 25 ہو گیا 2000 میں جب سے الگ ہوئی، ابھی یہی 2-3 سال یہ نہیں پڑھے، نہیں تو ہر سال اور خواہش یہ رہتی تھی کہ صغرا کے اب ہر سال نوحہ اپنے دروازے پر نیم تن سنتے ہیں، بھائیا کب کرو۔ یہ خالہ زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سگے بھائی حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیا سب لوگ بھائیا ہی نہ کہتے تھے، بھائیا کب گھر آؤ گے؟ پڑھتے پڑھتے نوحہ چلے گئے اس صغرا کی خدمت میں جو تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یاد علی اکبر میں، اے بھائیا صغرا جو ارمان رکھتی ہے کب آؤ گے؟ اور یا وہ بیٹی جو زندان شام میں روتی رہی، اے بابا اب کی سال میں نے نوحہ لکھا تو پر سال ہے، اے بابا ایک دن زندان میں سکینہ کے کہنے سے آ جاؤ، سکینہ کو دیکھ لینا، جیسی چھوڑ کے گئے تو یہی مفہوم ہے پورے نوحہ، جیسی چھوڑ کے گئے تھے بابا سکینہ کو اب دیکھو گے، سکینہ ویسی نہیں ہے اے بابا۔ ارے یہ جھریاں سورج کی وجہ سے اور یہ نیلگوں رخسار شمر کے تماچے، اے بابا یہ پشت تازیانہ کھاتے کھاتے، اور آخری فقرہ صغرا کا نوحہ بڑی محبت سے پڑھتے تھے، جب پہلی سال دوسری سال صغرا کا خط بھی اور جواب خط صغرا میں نے لکھا، ایک کا ردیف تھا بابا اور دوسرے کا ردیف تھا بیٹی، اتنا مصائب ہو جاتا تھا کہ وہ دوسرا جواب والا بیٹی والا نہیں، ایک ہی بار ہے، ایک ہی دھن ہے۔ ارے اللہ اکبر، صغرا روز دروازے پر بیٹھ کر ارے کہتی تھی بابا بیماری نے نیند اجاڑ کر دی ہے، اے بابا ارے وحشت شب سے جگر پھٹتا ہے، رات ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے۔ صغرا کی نگاہیں دروازے پہ لگی رہتی، اے بابا اولاد کے پرسا کے لیے بھائیوں کو پرسا دے دیا، انجمن اور تمام عزاداروں کو پرسا دے دیا، اب اولاد کو پرسا دے رہا ہوں۔ اولاد میں یا بیٹا روتا ہے، سید سجاد پوری عمر روئے، اور یا بیٹیاں روتی ہے، کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ وہ حسین جس کو نبی زبان چساتے تھے، ارے صغرا کہتی رہ گئی، اے بابا ارے کون اگر مر گئی تو جنازہ اٹھائے گا؟ اے
بابا بھیا اکبر بھی نہیں آئے، اے بابا چچا عباس بھی نہیں آئے، اگر طبیعت آخری مرحلے میں پہنچی میری یاسین کون پڑھے؟ انا للہ ضم قضائی و تسلیم اللہ۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، جوار اہل بیت، جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ دے۔ امام حسین کے عاشق تھے، نام تھا احمد حسین، نام نانا کا بھی تھا احمد اور نواسے کا بھی نام حسین تھا، دونوں تھا۔ ظاہر ہے کہ انہی سے اسلام ہے اور انہی سے بقا ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حسین مظلوم کی مظلومیت کا، ہم شب جمعہ ہے، ہم سب لوگوں کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، سب کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے ماں باپ، آپ کے ماں باپ جن کی بدولت آج آپ حسین حسین کرتے ہیں، کلیجے میں درد ہوتا، ان کی پاکیزگی ہے۔ چھٹے امام سے لے کے ہر بات پیش کی، چھٹے امام کہتے ہیں جب ہمارا عشق و محبت تمہارے دل میں ٹھنڈک پیدا کرے تو دعا کر دو ماں کے لیے کہ اس نے پاکیزہ رکھا، اس لائق رکھا۔ پروردگارہ سرکار امام جو اصلی وارث ہے، عزادار یہ امام حسین ہے، غیب میں ہے، مولا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں لان دبن علیہ کا بدلت دموع دبن، اے میرے جد مظلوم جب یہاں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں آپ پر آنسو کے بجائے خون روتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے کل اور شب جمعہ ہے، پروردگار ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ظلم و زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، اے مولا عزائے حسین رکتا اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مولا جلد آئیے کہ کعبہ پر بھی علم لہرائے، دنیا کے ہر گوشے میں حسین حسین آپ کا، حسین کی مظلومیت ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع